الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاری ومسلم. جیسا کہ اربعین نووی کی 5ویں حدیث کی شرح ہو گیا انشاءاللہ. اربعین نووی کی 4 حدیث کی شرح ہو چکی ہے. آج انشاءاللہ اربعین نووی جو امام نووی کی مشہور کتاب ہے اس کی 5ویں حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. راوی ہی عائشہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کرنا، اگر کوئی انسان دین میں نئی چیز ایڈ کرتا ہے وہ چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز کینسل ہو جاتی ہے. دین میں کوئی نئی بات، نئی عبادت کوئی ایڈ کرتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، وہ کینسل ہو جاتا ہے. مشہور حدیث ہے، جیسے کہ دوسرے الفاظ میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر قرآن حدیث کا مہر نہ ہو، وہ چیز جو ہے نا مردود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا ہے. سب سے پہلی جو بات ہے، راوی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ تمام عورتوں میں سب سے زیادہ دین جاننے والی کون سی عورت ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. تمام عورتوں میں، صحابیات میں سے بلکہ سب سے زیادہ دین کا علم کس کے پاس تھا عورتوں میں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تھے تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدعت کے بارے میں خاص طور پر یہ حدیث. سب سے پہلی جو بات ہے کہ بدعت کوئی انسان پہچاننے کے لیے کچھ قاعدہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ بدعت. سب سے پہلی جو چیز ہے، عبادت جو ہے نا دیکھنے میں عبادت لگتا ہے، لیکن وہ عبادت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اسی کو بدعت بولتے ہیں. ایک عبادت ہے جو دیکھنے میں عبادت لگتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اسی کو بدعت بولتے ہیں. اس کی مثال، جب ہم مسجد میں داخل ہوتی ہے تو کیا پڑھتی ہے؟ تحیۃ المسجد پڑھتی ہے 2 رکعت. یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر کوئی انسان بولتا ہے کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوں گا تو 2 رکعت نماز پڑھوں، نماز پڑھنا بری چیز نہیں ہے، لیکن جب بھی گھر میں داخل ہوگا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. یعنی کہ عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اسی کو جو ہے نا بدعت بولتے ہیں. تحیۃ المسجد، مسجد کے ساتھ خاص، گھر میں جب بھی داخل ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ چیز کیا ہے؟ بدعت. دوسرا جو قاعدہ ہے بدعت کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بولے اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کرنا بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہم سے کہا اتنا ہی کرنا ہے، اس سے بڑھ کر کرنا بدعت. اس کی مثال، وضو میں ہاتھ کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اگر کوئی کہتا کہ میں 5 مرتبہ دھوں گا، بدعت ہے. یعنی کہ جتنا بتایا گیا اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کرنا بھی بدعت. ایک انسان بولتا ہے کہ میں جو ہے نا 5 مرتبہ وضو کروں، بدعت. ظہر کی نماز کے لیے 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، بدعت. یعنی کہ جتنا بتایا گیا اتنا ہی کرنا جو ہے نا عبادت ہے، اس سے بڑھ کر کرنا بدعت. تیسری جو چیز ہے بدعت کو پہچاننے کے لیے، جیسا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا کرنا عبادت ہے. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسا کرنا عبادت ہے، اس سے ہٹ کر کرنا بدعت. اس کی مثال، اعتکاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں کرنا ہے. اگر کوئی عورت گھر میں اعتکاف کرتی ہے تو بدعت ہے. اگر کوئی عورت گھر میں اعتکاف کرتی ہے تو بدعت ہے. یعنی کہ بدعت کو پہچاننے کے لیے علماء نے کچھ مثالیں یہاں ذکر کر دی. اچھا، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ بدعتیں ہی، اس کی مثال میں آپ کے سامنے ذکر کروں کیونکہ ہمارے معاشرے میں بدعت بہت زیادہ ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا البدعۃ کالسرطان، بدعت جو ہے کینسر کی طرح ہے. بدعت ایک کینسر کی طرح ہے. جس طرح جب نعوذ باللہ کسی کے اندر کسی کو کینسر ہوتا ہے تو پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اس کے بعد اس کو اس دنیا سے جانا پڑتا ہے. اس طرح جس کے اندر بدعت آ جائے وہ انسان پورا کا پورا گمراہ ہو جاتا ہے، پورا کا پورا جو ہے نا گمراہ ہو جاتا ہے. دیکھیے
معاشرے میں جو بعض بدعتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی جو بدعت ہے وہ یہ کہ بعض گھروں میں آپ دیکھیں گے چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، جس میں 5 سورہ ہوتی ہیں، سورہ بقرہ، یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ، 5-6 سورتیں تو ہوتی بس۔ ہمیشہ دکان جانے سے پہلے وہ کتابیں پڑھتی پھر دکان جاتی بس، ہمیشہ یاسین پڑھتی دکان۔ بدعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن پڑھتے تھے، ہم صرف یاسین کو پڑھیں گے، صرف واقعہ کو پڑھیں گے، صرف وہی پڑھ کے ہر دن کریں گے، نہیں، بدعت۔ آج کل ایسی کتابیں ملتی ہیں، صرف اس میں 5 سورتیں ہوتی ہیں، جو بند سورہ جس کے نام سے مشہور ہے، جو ہے نا، جس میں صرف 5 سورتیں ہوتی ہیں، ہر دن انسان جو ہے نا وہی پڑھتا ہے بس۔ بدعت ہے۔ صحابہ پورے قرآن پڑھے، ہم جو ہے نا پورے قرآن پڑھیں گے شروع سے، صرف ایک ہی سورت سورہ یاسین پڑھنا ہے، بدعت۔ جبکہ یاسین کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں، یاد رکھیں، یاسین کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، پوری حدیث ضعیف ہے، یاد رکھیں۔ یہ پہلی جو بدعت جو معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ دوسری جو بدعت ہے، قرآن پڑھ لیں ہم لوگ، آخر میں ہم بولتے ہیں کہ صدق اللہ العظیم، سورہ فاتحہ پڑھے یا تو کوئی سورہ پڑھے، پھر آخر میں بولتی صدق اللہ العظیم، بدعت ہے۔ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی کتاب بدع القراء، اس میں کہتی ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد اینڈنگ میں بولنا صدق اللہ العظیم، یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے ثابت نہیں، لیکن آج معاشرے میں یہ چیز جو نہ پائی جاتی۔ تیسری جو بدعت ہے وہ یہ کہ نماز کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ کو پیشانی میں رکھ لیتے ہیں، اس طرح نماز کے بعد ہاتھ کو پیشانی میں رکھ لیتے ہیں، بدعت ہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسند احمد کی جو روایت ہے، تسبیح گنو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، تسبیح گنو، لیکن نماز کے بعد ہاتھ کو پیشانی میں رکھنا ہے، بدعت ہے، جو قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ چوتھی جو بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دکان کھولتا ہے، 4-5 حافظوں کو بلاتا ہے، بلا کر دکان میں بٹھاتا ہے، بولتا ہے کہ تم 5 پارے پڑھو، تم 5 پارے پڑھو، تم 5 پارے پڑھو، بدعت ہے۔ صحابہ بھی ہمارے ان کے زمانے میں دکان کھولے، کبھی بھی اس طرح جو ہے نا نہیں کیا انہوں نے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، قرآن دکان کھولنے کے لیے 4-5 عالم کو بلاتی ہیں، بٹھا کر جو ہے نا 10 پارے پڑھاتی ہیں، 20 پارے پڑھاتی ہیں، یہ چیزیں بدعت ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، میت پر قرآن پڑھنا، ریلیشن کیا کرتی، تمام لوگ بیٹھ کر میت کی طرف سے قرآن پڑھ کے بھیجتے، بدعت ہے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، یہ معاشرے میں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا پائی جاتی ہے۔ اسی طرح برتھ ڈے بنانا، یہ بھی جو ہے نا بدعت ہے۔ اسی طرح ایک اور جو بدعت ہے، تسبیح گنتے ہیں لوگ، جو کیا ہوتا ہے، پتھر کا چین کا تسبیح جو ہوتا ہے، بدعت ہے۔ لوگ چین کی تسبیح میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعقدن بالانامل، اے لوگوں تم ہاتھ میں تسبیح گنو، یہ جو گیپ، ایک انگلی میں 3 گیپ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث میں آتا ہے تسبیح جو ابو داؤد کی روایت ہے۔ لیکن یہ جو تسبیح ہے چین میں گننا، یہ سب بدعت ہے، یہ سب بدعت ہے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی تھا، لیکن صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور جو بدعت ہے، قرآن کو بوسہ دینا، قرآن کو ڈھک دینا، لوگ بوسہ دیتے ہیں، یہ قرآن، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یاد رکھیں۔ قرآن پڑھنے والی چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے، لوگ اسے اٹھا کے سر میں رکھتی ہیں تو بوسہ دیتی ہیں، یہ بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بدعت ہے۔ ایک اور جو بدعت ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ البانی وغیرہ جو ذکر کرتے ہیں رحمہ اللہ، کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد آپس میں سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھر دے، امام سلام پھر دیا، پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملاقات کرتے ہیں، السلام علیکم، مصافحہ کرتے ہیں نماز کے بعد، بدعت ہے۔ خاص طور پر نماز کے بعد ہمیشہ مصافحہ کرنا، یہ چیز بدعت ہے جو ثابت نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ اسی وجہ سے انسان بدعت سے بچے رہے۔ کیوں ایک مسلمان جو ہے نا بدعت سے دور رہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بدعت انجام دے گا، جو انسان بدعت کا کام انجام دیتا ہے، سب سے پہلی جو مصیبت جو ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، بلکہ تمام لوگوں کی لعنت ہے جو بدعت ایجاد کرتا ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ دوسرا، اگر کوئی بدعت کرتا ہے اس کا توبہ قبول نہیں ہوتا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدع، جو بدعت کرتا ہے اس کا توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، قبول نہیں ہوتا ہے توبہ. اسی وجہ سے بدعت سے دور رہے. معلوم ہے ہمیشہ جمعے خطبے میں جو پڑھتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعت کرنے والا کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا. اسی وجہ سے ہر مسلمان بدعت سے دور رہے. ہر مسلمان. ہم بدعت سے کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں بدعت سے دور رہوں. کیسے؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انسان بدعتی ہے. ہمارے معاشرے میں جو زید ہے وہ بدعت کے کام کرتا ہے، بدعت کی دعوت دیتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کو بولیں گے زید سے مت ملو کیونکہ وہ بدعتی. آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا شخص ہے جو بدعتی کام کرتا ہے یا بدعت کو لوگوں میں پروان چڑھاتا ہے یا لوگوں کو بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے، آپ بولیے لوگوں کو دیکھیے زید ہے جو لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتا ہے، آپ اس سے دور. یہ اسے غیبت شمار نہیں کریں گے. امام لالکائی نے کہا کہ اسے غیبت شمار نہیں کریں گے. معاشرے میں کوئی بدعت کام دیتا ہے، بدعت کا کام انجام دیتا ہے، ہم بولیں گے اے بھائی میرے بھائی تم جو ہے نا اس شخص سے دور ہو کیونکہ یہ بدعت کام انجام دیتا ہے، کیونکہ یہ تعویذ دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کو درگاہ کی طرف بلاتا ہے، یہ لوگوں کو فاتحہ کی طرف بلاتا ہے. یعنی کہ اس طرح اگر کوئی معاشرے میں ہے جو بدعت کا کام انجام دیتا ہے، ایسے لوگوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے. بلکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں الدنو من الباطل ہلک، اگر کوئی انسان بدعتی انسان کے قریب بھی ہو جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اسی وجہ سے جو انسان بدعتی انسان ہے اس کے قریب بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اہل علم نے کہا کہ لا تجالسوا اہل الاہواء، جو بدعتی لوگ ہیں ان کے پاس مت بیٹھو، ان کی شادیوں میں مت جاؤ، ان کے قریب مت ہو جاؤ. مثال طور پر کوئی انسان اگر بیمار ہوتا ہے ہم اس کے قریب جاتے ہیں، ڈر کے جاتے ہیں کہیں بیماری نہ لگ جائے. یہ تو بیماری ہے، شفا مل سکتا ہے ٹیبلٹ کھائے. یہ بدعت کے قریب آپ جائیں گے آپ کے دل میں بدعت آ جائے گی، آپ بھی بدعت کا کام انجام دینا شروع کریں گے. اسی وجہ سے جو لوگ بدعت کا کام انجام دیتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ ہی ان کی شادیوں میں جانا چاہیے. بلکہ ہم جو ہے نا ان کو نصیحت کریں گے تم کیا کرو بدعت کو چھوڑ دو. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ کھانا بھی کیا بدعت ہے؟ کیا فاتحہ کا کھانا میں فاتحہ پڑھ کے پھونکتے کیا وہ بھی بدعت ہے؟ کیا لوگ بولتے قرآن پڑھنے سے بدعت ہوتا ہے، فاتحہ پڑھنا بدعت نہیں ہے. فاتحہ پڑھنا بدعت نہیں ہے، فاتحہ قرآن پہ پڑھنا بدعت ہے. فاتحہ تو نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ تو ثواب کا کام ہے. لیکن یہ فاتحہ نہ کہ میٹھے پہ پڑھنا، کھانا پہ پڑھنا، یہ فاتحہ کا کھانا یہ بدعت ہے. اسے سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ ایک انسان جو ہے نا بقرعید میں کیا ذبح کرنا ہے؟ اونٹ، گائیں اور بکرا ذبح کرنا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مرغہ ذبح کروں گا، مرغہ حلال ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں، بولتا ہے کہ میں مرغہ ذبح کروں گا، بدعت ہے. مرغہ ذبح کرنا حلال ہے لیکن بولتا ہے کہ میں قربانی میں مرغہ ذبح کروں گا، بدعت ہے. یعنی کہ بدعت کسے بولتی؟ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو قرآن اس میں اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ کام انجام دینا جو ہے نا بدعت ہے. یعنی کہ آج کا درس جو ہے نا مختصر ہے بلکہ بہت اہمیت ہے بدعت کے متعلق. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہر انسان بدعت سے دور رہے. بدعت کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے عبادت دیکھنے میں اچھا لگتا ہے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. جیسا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتی تو رکعت سنت پڑھتی، بدعت ہے. نماز پڑھنا بدعت نہیں ہے، یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس وجہ سے دینا بدعت ہے. دوسرا، جتنا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کرنا، اس سے بڑھ کر کرنا بدعت ہے. جیسا کہ وضو 3 مرتبہ کرنا ہے، ایک انسان بولتا ہے کہ 5 مرتبہ وضو کروں، بدعت. اسی طرح ایک اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بولا ویسا ہی کرنا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بولے ویسا عمل کرنا. اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ مسجد میں کرنا ہے. اور کوئی عورت کہتی کہ نہیں میں گھر میں اعتکاف کروں، بدعت. یعنی کہ جتنا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کرنا. اور ہمارے معاشرے میں جو بدعت ہیں وہ خاص 5 سورتوں کی کتاب ملتی ہے، انسان ہمیشہ وہی پڑھتا ہے، بدعت ہے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کیا. اسی طرح صدق اللہ العظیم، قرآن پڑھنے کے اینڈنگ میں انسان بولتا ہے کہ صدق اللہ العظیم، یہ بھی جو ہے نا بدعت ہے. اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ کو پیشانی پر رکھنا، یہ بھی بدعت ہے جو قرآن اس میں اس کا ثبوت نہیں ہے. اسی طرح دکان میں 4-5 حافظوں کو بلا کر قرآن پڑھانا، یہ بھی بدعت ہے جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں. اسی طرح میت پر آج لوگ قرآن پڑھ کے بخشتے ہیں، 1 پارہ 2 پارہ 10 پارہ میت پہ بخشتے ہیں،
نہیں بدعت یاد ہے، میت کو 3 چیزیں ثواب پہنچاتی ہیں، صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ کرو، راستے میں جاتے جاتے 10 روپے دیکھ کر ہمارے والد مرحوم کی طرف سے 10 روپے کسی غریب کو دے دو، بس ہو گئے۔ جاتے جاتے بریانی ایک پوٹلی لے کے کسی غریب کو دے دو، مرحوم کی طرف سے ہو گئے۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن پڑھ کے میت کو بخشنا، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں۔ اسی طرح چین میں تسبیح گننا، یہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح جو ہے نا نماز کے بعد مصافحہ کرنا، یہ بھی جو ہے نا بدعت ہے۔ اگر کوئی انسان بدعت کا کام انجام دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی، بلکہ تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جو بدعت کا کام انجام دے گا اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں ہوں گے۔ لیکن اسی طرح جو انسان معاشرے میں مشہور ہے کہ وہ بدعتی کا کام انجام دیتا ہے، وہ درگاہ کو جاتا ہے، وہ چادریں چڑھاتا ہے، وہ فاتحہ دلاتا ہے، وہ تعویذ دیتا ہے، اگر آپ کو معلوم ہے لوگوں کو آپ بتاؤ اس سے مت ملو، کیونکہ وہ لوگوں کو تعویذ دیتا ہے۔ آپ بول سکتے ہیں لوگ یہ غیبت شمار نہیں ہوگا، یہ غیبت شمار نہیں ہوگا، بلکہ آپ دوسروں کی دین کی حفاظت کرتی، بس آپ کہتی ہیں کہ اس سے مت ملو کیونکہ لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتا ہے، وہ لوگوں کو ترغیب کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں آج کے درس میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔